السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھی، اور ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو کس کس قسم کی محاذ آرائیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی اور اسلام کے لیے ہوئی، یہ گزشتہ ہفتے میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بیان کر دیا تھا۔ جو محاذ آرائیہ ہوئی انہی کے اندر سے ایک محاذ آرائی ظلم اور ستم کے نام سے بھی ہوئی، ظلم اور ستم کے نام سے، اس لیے کہ محاذ آرائی کی مختلف شکلیں ہوتی ہے۔ یہ شکل بھی ایک بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑو اور اس کے ماننے والوں کو طرح طرح سے پریشان کرو، ٹارچر کرو، مختلف قسم سے ان لوگوں کو پریشان کرو، مارو، تو وہ لوگ جو ہے نا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی محاذ آرائی کی ایک شکل ہے۔ اس لیے ہمارا آج کا جو درس ہے وہ اسی سے متعلق ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی الاعلان دعوت دینے کے بعد ظلم اور ستم کس کس طریقے سے ہوئے، کس کس نے زیادہ ظلم کرنے کے اندر ساتھ دیا، اور کون کون سے صحابہ اور کون کون سے گھرانوں کے اوپر زیادہ ظلم کیا گیا۔ یہ کچھ تاریخ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا بھی سیرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اسی طرح فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس قسم کی 2-3 آیتیں نازل ہونے کے بعد واضح حکم آ گیا تھا کہ اب علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دو۔ تو یہ جو واضح حکم آیا، اس واضح حکم آنے کے بعد ظلم اور ستم بھی شروع ہوا۔ گویا کہ سمجھ لو کہ سن 3 نبوی، سن 4 نبوی اور سن 5 نبوی کے بالکل بیچ میں یہ 2.5 سال انتہائی خطرناک قسم کے مظالم کے گزرے ہیں۔ پھر سن 5 نبوی کے وسط میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ وہ تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے ابھی آگے۔ ابھی تو یہ یہاں پہ سمجھ لو کہ جب ان لوگوں نے ظلم اور ستم یعنی اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ہر طرح کے محاذ آرائیہ کی، اور کوئی محاذ آرائی کامیاب نہیں ہوئی اور کوئی مؤثر نہیں ہوئی، تو پھر ایک بار یہ سارے کے سارے قریش مکہ جمع ہوئے، اور قریش مکہ کے 25 بڑے بڑے سرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور ان سب کا سربراہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے سے اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کن قرارداد منظور کی کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کوئی مؤثر اقدام ہم کو اٹھانا ہے، اور جو ہو سکے وہ ظلم اور ستم ان لوگوں کے اوپر کرنا ہے۔ جسمانی اعتبار سے ان لوگوں کے اوپر تشدد ہے، قید و بند کی سختیاں ہیں، اس قسم کی سارے کے سارے قرارداد ان لوگوں نے منظور کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ظلم اور ستم کرے کس کے اوپر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو براہ راست وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں رکاوٹ تھی۔ ایک تو ابو طالب جیسے انسانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت پناہی حاصل تھی۔ ابو طالب اس وقت کے بہت مانے جانے انسان تھے۔ دوسرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے، ایک باوقار انسان تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی تنظیم کا کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ میں جسمانی قوت بھی نصیب فرماتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر رعب، اس کا وقار، اور لوگوں کے اندر اس کی جان پہچان، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے رکاوٹ ہوتی ہے براہ راست حملہ کرنے میں۔ تو یہ دونوں چیزیں حاصل تھی کہ ابو طالب کی حمایت بھی حضور کو حاصل تھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی ایک بہت معزز ہستی تھے زمانے جاہلیت کے اندر بھی، اور لوگ ان کا کافی احترام کرتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باوقار تھی۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی تو کوشش نہیں کرتے تھے، نہیں کر پاتے تھے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام 2 طرح کے تھے۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو خاندانی تھے، جیسے حضرت ابوبکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں
جن کا خاندان بڑا تھا، لوگ ان کو بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تو ان پر بھی براہ راست وہ حملہ نہیں کر پاتے تھے۔ البتہ جو کمزور لوگ تھے، جو باندیا مسلمان ہو گئی، جو غلام مسلمان ہو گئے، اسی طرح جو مزدور قسم کے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ ان لوگوں کا سب سے پہلا نشانہ بنے۔ ان کی تفصیلات ابھی آگے آپ لوگوں کے آئے گی۔ ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں نے بہت زبردست قسم کے مظالم کرنے شروع کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر جو ظلم اور ستم کرنے ان لوگوں نے شروع کیے، وہ ایک دوسری نوعیت کے تھے۔ دوسری نوعیت کے کس طریقے سے؟ دوسری نوعیت کے اس طریقے سے، جیسے مثال میں آپ کو بتاؤں کہ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی یعنی منگنی کروا دی، شادی بھی ہو گئی تھی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کی شادی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحابزادیاں رقیہ اور ام کلثوم سے، ان دونوں سے شادیاں بھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان یہ کام شروع کیا، تو اب ڈائریکٹ تو ظلم اور ستم کر نہیں سکتے ہیں، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ بھئی ان دونوں لڑکیوں کو طلاق دو، ان دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صحابزادیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کو ہو گئی طلاق۔ اب آپ لوگ تو عورتیں ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی عورت اچھی ہو، خاندان کی ہو، بچے بھی اس سے ہو گئے ہو اور شریف خاندان کی ہو، اور بغیر کسی یعنی عذر کے اور بغیر کسی معقول وجہ کے اگر اس کو طلاق ہو جائے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر، تو اس عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ اس عورت کے ساتھ ساتھ میں اس کے والدین اور پیرنٹس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ وہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے اس احساس کو، اور اس کے گھر والوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ یہ ایک ذہنی اذیت تھی، روحانی اذیت۔ اسی طریقے سے دوسرا کام کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے تو قاسم ہے، دوسرے صاحبزادے عبداللہ ہے۔ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوش ہو گیا، خوشی کی وجہ سے پھولے نہیں سما پا رہا تھا۔ خوشی کی وجہ سے وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ ارے بھائی محمد تو ابتر ہو گئے، ابتر ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کا حال تو اب سے ابتر ہوتا جا رہا ہے، اور محمد کے ابتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ قاسم تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، محمد ہے اب عبداللہ ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب ان کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ جس طریقے سے بادشاہتیں ہوتی ہے، حکومتیں، تو حکومتیں آگے کیسے بڑھتی ہے؟ نسل میں آگے بڑھتی ہے۔ نسل، یہ بادشاہ ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، اور اگر کسی بادشاہ کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی تو مطلب سمجھ لو کہ بادشاہت ان کی ختم ہو گئی۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ نبوت خاندانی اور نسبی نہیں ہوتی ہے، خاندان تو نبوت تو امت کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے ہو سکتا ہے یہی حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں کو بچپن میں ہی اٹھا لیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت اور خلافت کے لیے وہ جھگڑے نہ ہو جو عام طور پر بادشاہتوں کے لیے ہوتے ہیں حکومتیں حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو اٹھا ہی لیا تاکہ اس کا کوئی دعوے دار نہ رہے اور ساری امت کو پتہ چل جائے کہ یہ نبوت اور خلافت جو ہے یہ خاندانی نہیں ہوتی ہے، یہ چیز تو اللہ کی امانت ہوتی ہے، جو اس کا اہل ہوگا اس کو ملے گی۔ بہرحال اس کے اوپر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شان دشمن کو کہتے ہیں، وہ دشمن تمہارا ابو لہب کہتا ہے کہ تم ابتر ہو گئے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن خود ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی نسل ختم ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری تکلیف کس طریقے سے پہنچاتا تھا، جیسے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں جب مینا کی وادیوں کے اندر لگے ہوئے عرب کے مختلف قبیلوں بازاروں میں جاتے تھے، دین کی دعوت پیش کرتے تھے، تو یہ ابو لہب پیچھے پیچھے ہی ہوتا تھا، اور جب حضور اپنے بات کہہ کے فارغ ہو جاتے تھے
اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہہ کے فارغ ہو جاتے تھے تو یہ پیچھے سے کہتا تھا کہ بھئی یہ کذاب ہے، اس کی بات مت ماننا، یہ کتنی زیادہ تکلیف کا سبب ہے. بلکہ کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد یہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی. یہ تو ابو لہب تھا. ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس کا نام تھا اروا، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان کی بہن، ابو سفیان کا نام مشہور ہے، امیر معاویہ کے والد ہے ابو سفیان. ابو سفیان کی یہ بہن تھی، گویا کہ اس حساب سے سمجھ لو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہوئی. پھوپھی وہ بھی اپنے شوہر سے کم نہیں تھی حضور کی عداوت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے کے اوپر کانٹے ڈال دیتی تھی، اور بہت بد زبان قسم کی عورت تھی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا، حضور کی پیٹھ پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں کے دلوں میں تیش آ جائے اور لوگ حضور کو مارنے کے لیے آ جائے، اس قسم کی اس کی عادت تھی. قرآن کریم نے اس کو حمالۃ الحطب کہا ہے، لکڑی اٹھانے والی. جس طریقے سے لکڑی کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی زبان سے بھی وہ آگ لگاتی تھی حضور کے خلاف. جب ابو لہب اور اس کی بیوی کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئی. غصے کے اندر حضور خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے تھے، پتھر، اور سامنے کھڑی ہو گئی. سامنے اللہ نے اس کی نگاہ کو پلٹ دیا، وہ دیکھ ہی نہیں سکی حضور کو. حضور کے پاس میں ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے. ابوبکر سے پوچھ رہی ہے وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری برائی کرتا ہے، مجھے بتاؤ. میں نے اس کو پا لیا تو یہ پتھروں سے میں اس کے منہ پر ماروں گی، نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکی. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں ملے تو اس نے چند اشعار کہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی. وہ الفاظ یہ تھے: مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا. مزمم، محمد قابل تعریف، اس کے مخالف اس نے بنایا مزمم، مذمت کیا ہوا. یہ مذمت کیے ہوئے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں. وامرہ ابینا، اس کے کام کو ہم مانتے نہیں ہیں. ودینہ قلینا، اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس نے کہا اور پھر چلی گئی. جب یہ چلی گئی تو حضرت ابوبکر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں سکی. یہ تھی ابو لہب اور اس کی بیوی کی حرکتیں. اچھا، عجیب اتفاق کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو ہے نا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے. یعنی چچا تو تھا ہی، چچا اور چچی، اور ساتھ میں پڑوسی بھی تھے. اور پڑوسی کیسے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار اور ان لوگوں کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی. تو پڑوس کی وجہ سے بھی مختلف طریقے سے لوگ پریشان کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر مختلف قریش مکہ تھے. ایک تو ابو لہب تھا، دوسرا حکم بن ابی العاص تھا، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط تھا، عدی بن حمرہ تھا. یہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی تھے. اور یہ لوگ پریشان مختلف طریقے سے اس طریقے سے کرتے تھے کہ اوپر کی چھتیں سب کی کھلی ہوئی تھی. صرف دیواریں تھی بیچ بیچ میں، لیکن اوپر کی چھتیں کھلی ہوئی تھی. جب یہ دیکھتے تھے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی شخص بکری کی بچے دانی لا کر اس طرح پھینکتا کہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی. حضور کے گھر میں اگر چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے تو وہ کچھ گندی چیزیں اس طریقے سے پھینکتے کہ وہ سیدھے کھانے کے اندر گر جاتی. مجبوراً کھانا جو ہے نا وہ پھینکنا پڑتا. اس طریقے سے رات کو سوئے ہوئے ہو چلا کر اٹھا دے. یعنی جو ایک برا پڑوسی ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ میں اور پاس میں رہے تو اس کی تکلیفیں کیسی ہو سکتی ہے. یہ بس ایسی ہی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تو اوپر سے ان لوگوں نے گندگی پھینکی. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے اور صرف اتنا کہا: اے بنی عبد مناف. یہ کیسا پڑوس ہے،
کیسی ہمسائیگی ہے. بس اتنا کہا اور اتنا کہہ کر وہ گندگی راستے کے اندر ڈال دی. یہ تو پڑوسیوں کی طرف سے مخالفت تھی. اسی طریقے سے دوسرے جو قریش مکہ تھے، جو پورے مکہ کے اندر پھیلے ہوئے تھے، تو ان لوگوں کے بھی مختلف قصے آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا. جیسے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھئی فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو جائے اونٹ کی جھڑی لے کر آئے اور محمد جب سجدہ کرے تو محمد کی پیٹھ کے اوپر ڈال دے. تو عقبہ بن ابی معیط بدبخت کھڑا ہوا اور کہا کہ چلو میں کام کرتا ہوں. یہ اونٹ کی اجڑی لے کر آیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ڈال دیا. اونٹ کی اجڑی کتنی مضبوط ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اٹھنے کی کوشش کی لیکن حضور اٹھ نہیں پائے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ ہنس رہے تھے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ کوئی کام کرتا ہے پھر آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے ہنستے ہیں، ٹھٹی مذاق کرتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگ ہنسنے لگے اور حضور سجدے میں ہی ہیں، سر اٹھا نہیں پا رہے. یہاں تک کہ حضور کی بیٹی تھی فاطمہ، ان کو پتا چلا، وہ آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجھ ہٹا کر پھینکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور کعبہ کے دروازے کو اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کے حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. یہ کہنے کے بعد پھر ایک ایک کا نام لے کے حضور نے بد دعا کی. اے اللہ ابو جہل کو علیک بی جہل، علیک بی عتبہ بن ربیعہ، علیک بی شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط. یہ سارے کے سارے لوگ تھے. ایک ایک کا نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. 7 لوگ تھے. ان لوگوں کو بہت برا لگا اس لیے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن جن لوگوں کے نام لے کر حضور نے بد دعا کی تھی میں نے سب کو بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے دیکھا. بدر کے اندر سارے کے سارے لوگ مارے گئے. یہ تھا. اسی طرح ایک قریش مکہ کا ایک بہت بڑا شیطان تھا، امیہ بن خلف. امیہ بن خلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب حضور کو دیکھتا تو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا حضور کے سامنے ہی، حضور کے سامنے ہی، لعنتان، تو ایسا، تو ایسا، تو ایسا، تو نے ایسا کیا، یہ سب کرنا شروع کر دیتا. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اس کے لیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. سورہ ہمزہ ہے، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو علانیہ کسی کو گالیاں دیں. اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے اذیت پہنچائے. تو یہ سامنے بھی گالیاں دیتا تھا اور پیٹھ پیچھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا تھا. امیہ بن خلف کا ایک بھائی تھا ابی بن خلف. ابی بن خلف یہ عقبہ بن ابی معیط کا بہت گہرا دوست تھا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، جیسے حضور پڑھ رہے اور عقبہ نے آ کے سن لیا. تو یہ امیہ بن خلف کا جو بھائی تھا ابی بن خلف، اس کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو بہت سخت سست کہا کہ تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا. محمد کے پاس بیٹھا، اس کی بات سنی اور اس کو مجبور کیا کہ جا اور حضور کے سر کے منہ کے اوپر جا کے تھوک کرا، حضور کے منہ کے اوپر جا کے تھوک کرا. یعنی اس طریقے سے یہی ابی بن خلف ہے جو ایک مرتبہ بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، توڑی اور ہوا میں پھونک مار کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی اور یہ کہا کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہے، کیا یہ بوسیدہ ہڈی ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ زندہ کی جا سکتی ہے؟ سورہ یاسین کے اخیر کے اندر اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. وہ ہے نا سورہ یاسین کے بالکل اخیر کے اندر اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہے جو ہڈی لے کر آتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس
ہستی نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ عدم سے وجود دیا، اب وجود میں آنے کے بعد اس کے اندر نئی زندگی پھونکنا کون سی بڑی بات ہے؟ سورہ یاسین کے آخر کی جو آیتیں ہیں تو ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کافر تھا اخنس بن شریق ثقفی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا۔ قرآن کریم میں سورہ قلم ہے 29ویں پارے میں، اس سورہ قلم کے اندر اس کے 9 برائیاں بیان کی گئی ہے، جس سے اس کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں گے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آپ قرآن کریم کی ان آیات کو اگر دیکھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے تو یہ سارے واقعات آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اختصار کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ 29 پارے میں سورہ نون والقلم کے اندر ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ یہاں پہ حلاف، مہین، حماز، مشاء بن نمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل، زنیم، یہ 9 اوصاف ہے۔ یہ سارے اوصاف اخنس بن شریق کے، اس کی برائی قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ سب سے بڑا سردار جو تھا وہ ابو لہب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن سنتا تھا، لیکن سنتا تھا ایمان لانے کی نیت سے نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی نیت سے، اور پھر لوگوں کو اس قرآن سے روکتا تھا، نماز سے روکتا تھا، اور اس روکنے کو اپنا فخر سمجھتا تھا، ایک فخریہ کام سمجھتا تھا اسے۔ قرآن کریم میں اس ابو جہل کے بارے میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، سورہ قیامہ کے آخر میں ہے 29ویں پارے میں، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا۔ یہ والی جو آیتیں ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھا، تو اسی دن سے اس نے حضور کو روکنا شروع کیا، روکتا رہا۔ ایک مرتبہ حضور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد میں نے تجھے منع کیا تھا نماز پڑھنے، دھمکی بھی دی۔ حضور نے بھی ڈانٹ کر اس کو سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو، تم کو پتا نہیں ہے کہ اس مکہ کے اندر سب سے بڑا میرے پاس میں سب سے بڑی فوج میری ہے، میری محفل سب سے بڑی ہے، میرے چاہنے والے ماننے والے سب سے بڑے ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ اقرا کے اندر ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم اپنے زبانیہ کو بلاتے ہیں۔ زبانیہ بہت زبردست فرشتوں کی جماعت، اپنی مجلس کو بلا لے وہ، اور ہم اپنے زبانیہ کو بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ ابو جہل جو ہے وہ اپنی مجلس والوں کو بلا کر حضور کے خلاف محاذ آرائی کرتا تو اللہ تبارک و تعالی زبانیہ فرشتوں کو بھیجتے اور وہ سب کے سامنے ابو جہل کو پکڑ کے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، سب کے سامنے۔ لیکن وہ ڈر گیا اور اس نے اپنی مجلس والوں کو بلایا نہیں، تو پھر اللہ نے بھی اپنے فرشتوں کو روک لیا۔ یہ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ حضور کا گریبان گلے سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے اس بدبخت نے کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ نہیں، ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے ایسی بدتمیزی کی ایک دوسرے مرتبہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا گریبان پکڑا اور گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے حضور نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہو، پھر تیرے لیے ہلاکت ہو۔ 4 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا کی، 4 مرتبہ۔ یہ تھی ابو جہل، ابو جہل کی حماقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کی ابتدا میں دی گئی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری تو مختصر انداز میں نے آپ کو بتائی، جو تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی اور ایسی ہستی کو دی جا رہی تھی جو وہاں پہ معزز تھے۔ ابو طالب کی پناہ بھی تھی، لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بھی تھا، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تو
دوسرے صحابہ کرام جو کمزور تھے ان لوگوں کے ساتھ میں کیا حشر ہو رہا ہوگا وہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل کو جب بھی کسی کے مسلمان ہونے کی خبر پہنچتی کہ فلاں انسان مسلمان ہوا ہے تو دیکھتا کہ سامنے والا انسان کتنی حیثیت کا حامل ہے. وہ جیسی اہمیت کا حامل ہوتا اس کے حساب سے اس کو سزا دیتا. جیسے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان کے جو چچا تھا اس نے حضرت عثمان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دینا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے انسان جلے گا، اس کو کیا تکلیف ہوگی. مصعب بن عمیر کی والدہ کو مصعب بن عمیر کے اسلام لانے کا علم ہوا، دانا پانی بند کر دیا، گھر میں کوارنٹائن کر دیا، جس کو ہمارے زمانے کے اندر کہہ سکتے ہیں، گھر کے اندر محصور کر دیا، گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھی. بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے. حالات کی شدت سے ان کا وہ حال ہو گیا کہ جسم بالکل کمزور ہو گیا. امیہ بن خلف جس کا تذکرہ ابھی اوپر آیا تو امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیہ کو جب پتا چلا کہ بلال مسلمان ہو گیا ہے تو امیہ نے حضرت بلال کی گردن کے اندر رسی ڈال کے لڑکوں کو دے دی، جاؤ مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرو. گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا اور ریتیلی زمین کے اوپر جو گھسیٹتے تھے اس سے جسم کے اوپر اثر پڑ جاتا تھا. دھوپ ہوتی تھی، دھوپ میں جبرن بٹھاتا تھا، پانی نہیں دیتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا. دوپہر کی جب عین گرمی ہوتی تھی، عرب کے اندر کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت مکہ کے جو پتھریلے کنکر ہوتے ہیں اس پر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر رکھوا دیتا اور پھر یہ کہتا کہ خدا کی قسم یا تو اسی طرح مر جائے گا یا محمد کے ساتھ کفر کرے، یا تو محمد کے ساتھ کفر کرے یا تو مر جائے، بس دونوں میں سے ایک، تیسرا کوئی راستہ تیرے پاس میں نہیں. حضرت بلال اس حالت میں بھی فرماتے احد احد، اللہ ایک ہی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. بس یہ ہو رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابوبکر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خرید لیا کہ بھئی میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. یہ غلام دیا، غلام کے بدلے میں خرید لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بنو مخزوم کے غلام تھے. عمار بن یاسر مسلمان ہوئے اور ان کے والدین مسلمان ہوئے. ان کے والدین کون تھے؟ مشرکین جو تھے انہوں نے ان کو بھی سزا دینی شروع کی. یاسر اور یاسر کی بیوی تھی حضرت سمیہ اور یاسر کے بیٹے تھے عمار. یہ تینوں مسلمان ہو گئے تینوں. تو کفار نے ان کو بہت سخت سزائیں دی. ایک مرتبہ سزائیں دی جا رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. جمے رہے، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. لیکن ظلم اتنا ہوا کہ یاسر برداشت نہیں کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا. ابو جہل ہے، انہوں نے سمیہ جو تھی حضرت عمار کی والدہ اور یاسر کی بیوی، ان کی شرمگاہ کے اوپر اتنی زور سے نیزہ مارا کہ وہ بھی دم توڑ گئی، برداشت نہیں کر سکی. یہ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہے. اب بیٹے رہ گئے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار کو مختلف طریقوں سے سزائیں دی جاتی تھی. ایک مرتبہ بنو مخزوم کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ محمد کو گالی دو، ان کا انکار کرو تو ہم تم کو چھوڑیں گے. حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا، حضرت عمار کو چھوڑ دیا. حضرت عمار روتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور آ کر معذرت پیش کی کہ حضرت میں نے ظلم سے تنگ آ کر یہ بات کہہ دی. ان پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو 24 پارے کے بالکل اخیر کے اندر ہے، بالکل اخیر کے اندر، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی نے کفر اختیار کیا لیکن مجبوری میں کفر اختیار کیا، اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو وہ ایمان سے نہیں نکلے گا. یعنی کلمہ کفر کیا، کہا مجبوری کی وجہ سے، تو وہ پھر انسان
کفر ایمان سے نہیں نکلے گا، اس لیے کہ مجبوری کے اندر اس نے کلمہ کفر کہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت تھے، قبیلہ خزاع کی ایک عورت تھی ام انمار، اس کے غلام تھے۔ مشرکین نے حضرت خباب بن ارت کو بھی مختلف طریقوں سے سزائیں دی، ان کے سر کے بال نوچتے تھے، سختی سے ان کی گردن مروڑتے تھے، کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت خباب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ بتائی جو پوری جلی ہوئی تھی، بولا یہ انگاروں کے اوپر مجھے رکھتے تھے تو اس کی وجہ سے یہ میرے پیٹھ کا یہ عالم ہو گیا ہے، میری پیٹھ کا۔ یہ کمزور مسلمان تھے۔ اسی طریقے سے کچھ صحابیات بھی ہے، حضرت زنیرہ ہے، نہدیہ ہے، اور ان کے خاندان کی کچھ عورتیں ہیں، یہ باندیا تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عورت کے اوپر کیا کیا سزائیں گزر سکتی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حضرت بلال کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو، اور اسی طریقے سے ان باندیوں کو خرید کے آزاد کیا تاکہ غلامی سے آزاد ہو اور ان سزاؤں سے یہ لوگ نکل جائے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں تھی، اور صحابہ کرام کو کیا کیا تکلیفیں دی جاتی تھی یہ مختصر انداز میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اچھا، یہ سلسلہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، آپ لوگوں کے سامنے بتایا کہ اسلام کے علی الاعلان دعوت آنے کے بعد سے شروع ہوا، سن 3 نبوی میں، سن 4 نبوی میں، اور یہ بات پہنچی سن 5 نبوی کے بالکل درمیان تک، یہ 2.5 سال۔ اب جب ظلم کا سلسلہ بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سوچا کہ بھئی اگر یہ ظلم بڑھتا رہے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم بڑھتے بڑھتے اسلام مکمل ہی ختم ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا تشدد ہوتا ہے تو کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ حوصلہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر جو چیز تھی وہ بھی نہیں چل پاتی ہے۔ تو یہ بات دل کے اندر آئی کہ بھئی علی الاعلان جو ہے نا دعوت دینے کا رواج تھوڑا سا کم کرو، اور اسی طریقے سے عبادت وغیرہ جو کرنی ہے نا وہ سلسلہ بھی تھوڑا سا حرم سے ہٹ کے کرو، اس لیے کہ حرم میں ان لوگوں کے سامنے عبادتیں ہوتی ہے تو یہ لوگ تیش میں آتے ہیں، اور تیش میں آ کے کہیں کوئی بہت بڑا نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی مکی زندگی، مدنی زندگی، بہت سی جگہوں کے اوپر حالات مکی دور کے ہوتے ہیں، وہاں پہ علی الاعلان عبادت کرنا وغیرہ اس سے بہت سخت نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے باہر کی طرف ایک صحابی تھے ارقم بن ابی الارقم مخزومی، ان کا مکان تھا اور یہ کافی دور تھا، اور مشرکین کی نگاہوں سے بچا ہوا تھا، لوگوں کی نگاہیں زیادہ ان کے گھر کی طرف جاتی رہی تھی کہ بھئی یہاں پہ تو کون آئے گا، تو ان کے گھر کو منتخب کیا گیا، ان کے گھر کو، اور ان کے گھر کو اسی کو دار ارقم کہتے ہیں نا، دار ارقم، وہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا گھر تھا، دار کا مطلب گھر۔ ان کے گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیاں بنا دیا کہ بھئی یہاں پر ہے، آپ لوگوں کو دین اور اسلام کی توحید اور رسالت کی جو بھی باتیں میرے سے سننی ہو وہ یہاں پہ آ کے سن لیا کرو، آپ لوگوں کو جو بھی عبادتیں کرنی ہو یہاں پہ آ کے عبادت کر لیا کرو، آپس میں ملنا ہو، مجھ سے ملنا ہو یہاں پر۔ اس کے علاوہ اب حرم کے اندر علی الاعلان دعوت دینا، عبادت کرنا اور ہر جگہ جا کے عبادت کرنا یہ سب مت کرو، یہ ہمارا ٹھیا ہے۔ یہ گویا کہ سن 5 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہاں پہ منتقل ہوئی۔ یہ گویا کہ ایک اجتماعی مرکز تھا، جس طرح بعض مسجدیں ہوتی ہے وہاں پہ کام کی اجازت نہیں ہوتی تو لوگ جو ہے نا تبلیغ والے وہ ٹھیا بنا لیتے ہیں، بھئی اس علاقے کے اندر ٹھیا ہے، یہاں پہ رہ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اب یہ سن 5 نبی میں یہ شروع ہوا، سن 5 نبی کے بیچ تک یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ انہی حالات کے اندر سورہ کہف نازل ہوئی، یہ سمجھنا اچھے طریقے سے، یہ جو حالات چل رہے ہیں اتنے سخت حالات، انہی حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ آپ لوگ تھوڑا سا سمجھے، آپ لوگ ماشاءاللہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہوں گے، اکابرین کے بیانات سنتے رہتے ہوں گے، اور ایک دینی مزاج اور ماحول ہوگا آپ لوگوں کا، تو آپ لوگوں کو شاید پسند آئے گی یہ بات، میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ نہیں ہوتے،
الفاظ کے ساتھ میں اس کا پس منظر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے پھر الجھن میں پڑ جاتے ہیں، بھائی اس کا کیا مطلب ہوا۔ ارے بھائی پس منظر بھی دیکھو، پیچھے کا پس منظر بھی دیکھو۔ تو انہی حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف کی اصل تو یہی ہے کہ بھائی مشرکین نے جو ہے وہ مشرکین جو ہے نا مدینہ منورہ گئے، یہودیوں سے پوچھ کر آئے، یہودیوں نے کہا کہ بھی یہ 3 سوالات کرو، اگر سچے نبی ہے تو پھر ان 3 سوالات کے جواب دیں گے، اور اگر سچے نبی نہیں ہے تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہ 3 سوالات کیا تھے؟ وہ 3 سوالات اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ دوسرا وہ کیا کہتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تو یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے کہ سورہ کہف جن حالات میں نازل ہوئی ہے ان حالات میں صحابہ کرام کی ہمت افزائی اور مشرکین مکہ کو دھمکی، یہ ہے اصل۔ آپ پورے سورہ کہف کے اندر غور کرو، اور سورہ کہف کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور جو باتیں بیان کی گئی ہے اس میں غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ کہف کی ابتدا میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، تو اصحاب کہف کے قصے کا خلاصہ کیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے، وہ اس وقت کے بادشاہ کے مذہب کے خلاف ہو گئے اور دین توحید پر آ گئے، اور بادشاہ نے مختلف بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ لوگ نکل گئے، یہاں سے ہجرت کر لی۔ اس میں گویا کہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کبھی کبھی انسان کو اپنا دین اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کے بھروسے پر اپنا وطن اور اپنا مال چھوڑنا پڑتا ہے، اسی میں اس کے دین اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو یہاں سے ہٹا دیا اور ایک پہاڑ کے دامن کے اندر جا کے بسا دیا، اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو اگر ہجرت کے احکامات نازل ہو جائے اور ہجرت کرنی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا، وطن کی محبت غالب نہ آئے، بلکہ دین اور ایمان کی حفاظت یہ تمہارے دلوں کے اندر رہے۔ یہ اشارہ تھا صحابہ کرام کی طرف، صحابہ کرام کو سمجھانا تھا۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر ایک قصہ ہے موسیٰ اور خضر کا۔ موسیٰ اور خضر کے پورے قصے کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قصے کا خلاصہ یہی ہے کہ بہت سے کام انسان کے ظاہر حالات یعنی انسان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اب 3 کام ہوئے، تینوں کام مزاج کے خلاف ہوئے، ظاہری دنیا کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہی ہوئے۔ بھئی موسیٰ اور خضر کے قصے کے اندر جو 3 چیزیں پیش آئی، 3 واقعات، وہ تینوں واقعات ایسے تھے کہ دنیا کی عقل رکھنے والا انسان تو اس کی عقل میں وہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے جو حالات ہیں وہ انسان کے مزاج اور عقل کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ حالات بظاہر خراب ہوتے ہیں لیکن اس کے نتائج عام طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ تو بس اس میں صحابہ کرام کی ایک طرح سے دل حوصلہ افزائی تھی کہ ظاہری طور پر حالات تم لوگوں کے بہت مخالف ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا ذوالقرنین کے قصے ہیں، اس میں ذوالقرنین کے واقعے کے اندر کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ذوالقرنین کے قصے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بھی زمین اللہ کی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ نے چاہا تو اس زمین کا مالک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بنا دے گا، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ ذوالقرنین کے واقعے کے دوسرا خلاصہ یہ ہے کہ فلاح اور کامیابی ایمان کے راستے میں ہی ہے، کفر کے راستے میں نہیں ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کے قصے کے اندر جو کافر قومیں تھی ان کے ساتھ میں کیا بڑھتا ہوا آپ لوگوں کو پتا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے کے اندر تیسرا اس کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مظلوم انسانوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ بھئی یاجوج ماجوج ظالم تھے اور اس طرف رہنے والے لوگ مظلوم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اٹھایا کہاں سے اور پہنچایا کہاں تک ان ظالموں سے بچانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ظالموں کو توڑنے کے لیے، ظالموں کو روکنے کے لیے اپنے طاقتور بندوں کو بھیجتا رہتا ہے جو مظلوموں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ساری دنیا اور ساری انسانیت جو مظلوم ہے، تو اس مظلوم لوگوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان مظلوموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان ظالموں کے ظلم کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ بس یہ کچھ بنیادیں تھی جس کی بنیاد پر سورہ کہف نازل ہوئی۔ بس سورہ کہف نازل ہوئی، سورہ کہف کے نازل ہونے کے بعد ہی سورہ زمر کا نزول ہوا۔ سورہ زمر جو ہے اس میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا، ہجرت کی طرف۔ اس میں یہ آیت ہے سورہ زمر میں، 24ویں پارے میں، 23ویں پارے کے آخر میں، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا ان لوگوں کے لیے جنت ملے گی، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے اگر یہاں پہ تکلیف ہے تو کسی اور جگہ ہجرت کرو۔ تو گویا کہ سورہ کہف نازل ہوئی، اس میں اشارہ کر دیا اور وضاحت کے ساتھ حکم جو ہے نا وہ سورہ زمر کے اندر دے دیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع، یہاں سے ہجرت کر سکتے ہو۔ اچھا، اب ہجرت کرے، مکہ مکرمہ کو چھوڑے تو کہاں پہ جائے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی کہ مکہ کو چھوڑ کر اگر صحابہ کرام کو ہجرت کی اگر اجازت دے تو کہاں پہ دے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اسحما نجاشی اس کا نام تھا، اسحما الف صاد ہا میم ہا، اسحما نجاشی، یہ بہت عادل بادشاہ ہے اور اس وقت نصرانیت کے اوپر تھا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سن 590 میں صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ اگر چاہو تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ یہ پہلی ہجرت ہے حبشہ کی طرف۔ چنانچہ رجب سن 590 میں ایک جماعت تیار ہوئی جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اس طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ساتھ میں تھی۔ ان لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکلے اور حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں قریش کو پتا چلا کہ اس طریقے سے ایک جماعت یہاں سے بھاگی ہے۔ ان لوگوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ کافی آگے نکل چکے تھے اور جدہ پہنچے۔ جدہ پہنچنے کے بعد وہاں 2 تجارتی کشتیاں تھیں، وہ بالکل تیار کھڑی تھی، لنگر انداز ہوئی تھی وہاں سے نکلنے کے لیے۔ ان کشتیوں نے ان صحابہ کرام اور صحابیات کو لیا اور لینے کے بعد روانہ ہوئی۔ روانہ ہونے کے بعد پھر قریش وہاں پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر لی، اس لیے یہ قریش مکہ تو نامراد واپس آئے اور یہ مسلمان حبشہ پہنچ گئے، بہت چین سے رہنے لگی۔ یہ رجب کے اندر قصہ پیش آیا۔ رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا رمضان میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حرم شریف تشریف لے گئے، وہاں قریش کا بہت بڑا مجمع تھا، بڑے بڑے سردار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ یہ سورہ نجم کی تلاوت شروع کی۔ تو کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے جب بھی قرآن سنتے تھے تو شور مچانا شروع کر دیتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کہتے تھے بھئی یہ قرآن مت سنو، شور مچاؤ تاکہ جو ہے نا تم غالب رہو اور قرآن کوئی سن ہی نہ سکے۔ لیکن اس مرتبہ جب سورہ نجم کی آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو اللہ نے سب کی زبانوں کو بند کر دیا، کسی کو ہوش ہی نہیں رہا، سب کے سب سننے ہی لگے، کوئی زبان سے بول نہیں سکا، بس پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور یہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب یہ پوری آیت پڑھتے 3 صفحے کی ہے سورہ نجم، اگر آپ دیکھیں گے 27 پارے میں ہے، جب اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو،
جب اس آیت پہ پہنچے تو کسی کو اپنے اوپر قابو رہا ہی نہیں، سارے کے سارے بے اختیار سجدے میں چلے گئے سب. جیسے کبھی کبھی انسان کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، سنتے رہے، سننے کے دوران کوئی شور و غل نہیں کیا، اور جب اخیر میں آیت آئی فسجدوا للہ وعبدوا تو سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. اب جب یہ سارا معاملہ پورا ہو گیا اور ان لوگوں نے سر اٹھایا، سورہ نجم کی تلاوت ختم ہوئی، تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کیا کام ہو گیا، یہ تو ہم جس سے چڑتے تھے وہی کام تو ہم نے کر لیا، قرآن سن بھی لیا ہم نے، تو اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر لیا. اب اس چیز کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا ہر طرح سے ان لوگوں نے زور لگانا شروع کیا. جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان لوگوں نے مجبور کرنا شروع کیا کہ بھئی تم لوگوں نے یہ کیا کام کر دیا، اب کچھ تلافی کرو اس کی. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، یعنی قرآن سنا تھا پھر سجدہ کر لیا تھا، ان لوگوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا، جھوٹی بات. اور کیا باندھ دیا کہ بھئی یہ سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو سورہ نجم کے اندر انہوں نے ہمارے بتوں کا تذکرہ کیا ہے، بتوں کا، تو ہم نے اپنے بتوں کا تذکرہ سن کر پھر سجدہ کیا ہے، ان کی بات سن کے نہیں کیا ہے. بھئی بتوں کا کیا تذکرہ کیا تھا؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ لی، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بلند پایا دیویاں ہیں، غرانیق دیویاں بت ہے، اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، کل قیامت کے میدان میں سفارش کرے گی. تو سورہ نجم میں انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اس سے ہم متاثر ہو کر ہم نے سجدہ کیا ہے. تو ان لوگوں کی جان چھوٹی اور ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا، اس لیے کہ یہ تو پورا جھوٹ تھا. حضور کے ساتھ نے جو سجدہ کیا ان سے غلطی ہوئی تو وہ ان لوگوں نے اس طریقے سے یہ کام کر لیا. اب یہ جو بات پھیلی وہ اتنی پھیلی کہ آج ہماری تفسیروں کے اندر بھی یہی بات حقیقت کے ساتھ میں موجود نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، حالانکہ آیت پڑھی نہیں تھی، یہ کفار مکہ نے حضور پہ جھوٹ باندھا تھا کہ حضور نے یہ پڑھی ہے اپنی عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے. جو لوگ تفسیریں پڑھتے رہتے ہیں اور یہ والی آیت جب آتی ہے سورہ نجم کی تو یہ بہت معرکۃ العرب، تو یہ تھی اصل کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ بات کہی. اچھا اب یہ جو ان لوگوں نے سجدہ کیا، یعنی یہ کیا ہوا کہ سورہ نجم ان لوگوں نے پڑھی، ان لوگوں نے سنی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے سجدہ کر لیا، یہ تو حقیقت پر مبنی تھا. اب جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں تھے ان کا دل رکھنے کے لیے ان لوگوں نے جھوٹ کہہ دیا کہ بھئی حضور نے یہ بات کہی تھی اس لیے ہم نے سجدہ کر دیا. لیکن یہ بات پھیلی کہ کفار مکہ کی اکثریت جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئی ہے. اکثریت، ایسے واقعات میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بات پھیلی کہ بھئی کفار مکہ کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے. یہ بات پہنچتے پہنچتے حبشہ کے مہاجرین کو بھی پہنچ گئی. حبشہ کے مہاجرین کو ان کو یہی بات پہنچی کہ بھئی کفار مکہ جو تھے نا وہ مسلمان ہو گئے ہیں. وہ سب باتیں پتہ نہیں چلی کہ اس طرح ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور ان لوگوں نے یہ تعویل کی ہے. تو وہ لوگ خوش جو ہے نا حبشہ سے واپس آ گئے شوال کے اندر. جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ بھی یہ تو سارا جھوٹ ہے. تو وہ لوگ واپس سیدھے، کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے. یعنی جو 12 مرد اور 4 عورتوں کی جماعت گئی تھی وہ شوال کے اندر جب مکہ کے قریب آئے، پتہ چلا کہ بھئی واقعہ تو جھوٹ تھا، تو پھر کچھ لوگ تو دوبارہ مکہ مکرمہ ہی آ گئے، واپس نہیں گئے، اور کچھ لوگ دوبارہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے. یہ پہلی حبشہ کی ہجرت تھی اور اس کا نتیجہ تھا کہ پھر آخر میں یہ ہوا. دوسری حبشہ کی ہجرت ہوئی، اس کا کیا قصہ بنا تو یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ لوگوں کو بتا دوں گا. اس ہفتے اتنا ہی سبق رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح طریقے سے سمجھائے اور ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں. جو باتیں کہتا ہوں بہت محنت سے کہتا ہوں اور اسی طریقے سے آگے بھی پہنچائے آپ لوگ یہ باتیں.